والقمر، اور چاند کی قسم، جس کا بڑھنا، جس کا گھٹنا اور پھر جس کا غائب ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے، اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے کبھی کامل کر دیتا ہے، کوئی ہے جو اسے کبھی کھجور کی پرانی شاخ کی طرح کر دیتا ہے، اور کوئی ہے جو پھر اسے غائب کر دیتا ہے، اسے چھپا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ اپنا دامن سمیٹ کر پیٹ پھیر کر جانے لگتی ہے، فرمایا اس رات کی بھی قسم، والصبح، اور فرمایا صبح کی بھی قسم، اذا اسفر، جب وہ اپنی کرنیں بکھیرنے لگتی ہے، جب اپنی روشنی کو عام کرنے لگتی ہے۔ اتنی قسمیں کھا لینے کے بعد پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انہا، لوگوں یاد رکھو کہ بے شک یہ جو جہنم ہے، یہ جو دوزخ ہے، لا احدى الکبر، یہ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت کا نام ہے۔ دوزخ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی آفت ہے۔ نذیرا للبشر، اور یہ ڈرنے کا سامان ہے حضرت انسان کے لیے، یہ انسان کے ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ جہنم سے اور جہنم کی سختیوں سے ڈرے اور اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ پھر ارشاد فرمایا لمن شاء، لیکن یہ ہے اس بندے کے واسطے، منکم، جو تم میں سے، ان یتقدم، نیکیاں کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، دوسروں سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، او، یا وہ جو یتأخر، گناہ کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ کر کے تو پھر بہت پیچھے رہ جانے والوں لوگوں میں سے پیچھے رہ جانے والا ہے۔ اس وجہ سے بندے کو ہمیشہ نیکیوں کی کثرت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے نیکیوں میں سبقت اختیار کی اور سب سے آگے نکل گئے، اور دوسری طرف ابو جہل کی بھی ایک ذات ایسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جسے گناہوں نے قابو کیا، جسے تکبر اور غرور نے قابو کر لیا، جسے کفر نے قابو کیا، تو اور وہ پیچھے رہتا جہنمیوں کا سردار ٹھہرا۔ تو اس وجہ سے فرمایا یہ جو جہنم ہے یہ حضرت انسان کے لیے سامان ہدایت ہے، آگے نکل جانے والوں کے لیے خوشخبری کا اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا۔ پھر ارشاد فرمایا کل نفس، ہر جان جسے اس دنیا کی زندگی کے اندر مہلت عطا کی گئی ہے، ہر جان جو ہے، بما کسبت، اس نے جو کچھ کما رکھا ہے، جو کچھ اس نے کر رکھا ہے، رہینہ، فرمایا اس کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ اگر نیکیاں کما رکھی ہیں تو پھر گروی ہے کہ ادھر دنیا سے جان چھوٹے گی، سیدھا قبر اور حشر میں جنت کے مزے نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے دنیا کی زندگی میں گناہ کما رکھا ہے، گناہ کے کام کر رکھے ہیں، تو پھر ان گناہوں کے بدلے میں بندہ گروی رکھا ہوا ہے کہ جیسے اس دنیا سے آگے بڑھے گا تو قبر کی پہلی رات اسے لگ پتا جائے گا کہ ان گناہوں کا خمیازہ اس قبر میں اور حشر میں اس نے کس انداز سے بھگتنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب قبر کی پہلی رات قبر میں پہنچتا ہے تو قبر بندے کو دباتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک بخت اور خوش بخت اور صاحب ایمان بندے کو قبر یوں دباتی ہے جیسے نو مولود بچے کو ماں اپنی گود میں رکھتی ہے اور گود میں رکھ کے اسے آرام دینے کے لیے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے ہلکا سا دباتی ہے۔ فرمایا یوں صاحب ایمان لوگوں کو دبائے گی، لیکن فرمایا جو بدبخت ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور منکر ہوں گے، فرمایا انہیں یوں دبائے گی کہ ایک سائیڈ کی پسلیاں جو ہیں وہ دوسری سائیڈ کی پسلیوں کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔
اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ کفر سے، ہمیں ہمیشہ سرکشی سے، ہمیں ہمیشہ بغاوت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ، مگر وہ اصحاب الیمین، وہ جو دائیں ہاتھ والے ٹھہرے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، فرمایا یہ جہنم کی آفتیں اور جہنم کی عذاب ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔